الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ہندوستان نے گروپ کیپٹن ابھی نندن کو اپنا ایک اعلیٰ فوجی اعزاز دیا ہے، اور یہ اعزاز دراصل ہندوستان کی جھوٹ پر مبنی سیاست، فیشزم اور ٹیررزم کی واضح عکاسی کر رہا ہے، کیونکہ ایوارڈ تو دیے جاتے ہیں بہادری کی وجہ سے۔ جب آپ نے میدان جنگ کے اندر دشمن کو کوئی انتہائی زبردست طریقے سے مار دی ہوئی ہو اور دشمن کا جو ہے وہ اتنا نقصان کیا ہوا ہو، پھر آپ کو اعزاز دیا جاتا ہے۔ جبکہ ابھی نندن صاحب نے کیا کیا تھا، 27 فروری 2019 کی بات ہے کہ یہ تو پاکستان کے اندر اپنا آئے تھے ایئر سٹرائک کرنے، پاکستان کے اندر اپنی ٹیررزم کی دھاک بٹھانے۔ تو یہ کیا ہوا، یہ دیور ہنٹڈ ڈاؤن، ابھی نندن کو گرا لیا گیا تھا، ان کا جو مگ تھا وہ بھی گرایا گیا، اور جو دوسرا سا SU-30 وہ تو پرلی سائڈ پہ گر گیا، اور ابھی نندن صاحب کو ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیا جب وہ بلیڈ کر رہا تھا، اور افواج پاکستان نے آ کے اس کی جان چھڑائی ہے۔ اور اس سارے معاملے کو جو پوری دنیا کہتی ہے کہ ادھر جا کے اس کو گرا لیا گیا تھا اور ایک فوجی قیدی بنا لیا گیا تھا، اور پاکستان نے وسیع تر عالمی اور خطے کے امن کے لیے، استحکام کے لیے اس کو گڈ ول کے جیسچر کے طور پہ واپس کر دیا، چائے پلا کے۔ اور انہوں نے ادھر پوری کی پوری کیمپین کی، نریندر مودی نے جو الیکشن کیمپین تھی اس کے اندر ابھی نندن کو ہی بیچا کہ جی ابھی نندن جو ہے اس نے تو پاکستان کا F-16 طیارہ گرا دیا ہے، اور اس نے بہت زیادہ ایک زبردست کام کیا، دشمن کو اس کے گھر کے اندر گھس کر مارا ہے۔ جبکہ اب F-16 طیارے پاکستان نے امریکہ سے لیے، یہ امریکن ٹیکنالوجی ہے، اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کا مسلسل رابطہ ہے، کوآرڈینیشن ہے، اور اس سلسلے کے اندر امریکنز نے ایٹ دیئر اون یہ چیک بھی کیا ہے ان کی کتنی اسٹرینتھ ہے، پوری کی پوری اسٹرینتھ ہے۔ اور اگر کوئی شک ہو ان کو کہ جی طیارہ ایک کم ہو گیا ہے، یہ کیونکہ جو ایئر فورس کے فائٹر وہ پلینز ہوتے ہیں یہ انتہائی قیمتی چیز ہوتی ہے، اور ان کی تعداد جو ہوتی ہے وہ گنی چنی تعداد ہوتی ہے جتنے بھی کسی بھی ملک کے پاس ہو۔ تو آج بھی چیک کر لیں، امریکنز کو لے آئیں، اور ساتھ جو بھی نیوٹرل کوئی بھی کنٹری لے کے آنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر چیک کر لیں۔ لیکن ان سب کے علاوہ بات یہ کہ ادھر تو F-16 استعمال ہی نہیں ہوا جو ابھی نندن صاحب کو انگیج کیا گیا ہے، تو انگیج کر کے اس کو گرایا گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ ادھر جا کے اس کا کوئی فوجی ٹریٹمنٹ کر دے، اس کو رسپیکٹفلی ریٹائر کر دیتے، انہوں نے اس کو سروس کے اندر اس کی سروس کنٹینیو کروائی ہے، اور ونگ کمانڈر سے اس کو پروموٹ کر کے گروپ کیپٹن بنا دیا، اور یہ اتنا بڑا اعزاز بھی دیا ہے۔ یہ دراصل پورے کے پورے ہندوستان کی جو عوام ہے اس کا مذاق ہے، کیونکہ ہندوستان کے اندر یہ سودا بیچنا چاہتا ہے جھوٹ کا، ہندوستان میں سودا بیچنا چاہتا ہے ظلم کا، ٹیررزم کا، انتہا پسندی کا، ہندوتوا کا، اور یہ سودا بیچتے بیچتے پہلے 5 سال پورے کیے نریندر مودی نے، اور یہ اگلی ٹرم بھی پوری کر رہا ہے، اور اسی سودے کی بنا پہ یہ اس نے الیکشن کیمپین کی تھی پہلی، اور دوسری الیکشن کیمپین کے اندر بھی اس کا یہی نعرہ تھا۔ اور یہ جو ابھی نندن کو انہوں نے نوازا ہے اتنے بڑے اعزاز سے، یہ دراصل یہ ایک تحقیر کی ہے امن پسند لوگوں کی، جمہوریت پسند لوگوں کی، اور پوری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہندوستان کے اندر اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہندوستان کو تو شاید نہیں پتہ ہوگا، پوری دنیا کو تو پتہ ہے کہ ادھر کیا معاملہ ہوا ہے۔ ادھر آپ نے آ کے کوئی 1-2 کوے مار دیے تھے، کچھ درخت جو تھے ان کے اوپر آپ نے ٹیررزم کی تھی، انسانوں کو تو آپ نے مارا، کوئی 300 بندوں کا کہتے کہ جا کے ہم نے ادھر جو دہشت گردوں کے ٹھکانے جو تباہ کر دیے۔ یہ ایک انتہائی دس واز اے وائٹ لائی، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ٹیررزم جو ہے وہ کتنی ان کے اندر سرایت کر چکی ہے، اور پورے کے پورے انڈین میڈیا کو یہ استعمال کر کے عوام انڈیا کو انہوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ اور نریندر مودی جو ہے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اگلا الیکشن ہے وہ بھی پاکستان فوبیا کے اوپر یہ لڑے گا، اور شاید تب تک جو ابھی نندن ہے اس کو یہ کوئی وہ ایئر فورس کا کوئی اور بڑا عہدہ دے دے،
یعنی ایئر وائس مارشل بنا دے، کوئی اور بڑا عہدہ دے دے اور اس کو یہ پھر جا کے بیچے، یا کوئی اس طرح کی فضول اور ہی کوئی فالس فلیگی ایکٹیویٹی کر لے، جبکہ ان کی یہ اس طرح کی ساری جو چیزیں تھیں ستمبر 2021 کے اندر بھی، ستمبر 2019 کے اندر بھی اور بعد میں بھی یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. تو یہ صرف اور صرف ایک نام ہے ایوارڈ دینے کا کہ آپ کس ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول کے ظلم کے اوپر پوری کی پوری ایک ریاست کو چلا رہے ہیں، اور جب آپ یہ ظلم کریں گے تو آپ کے اندر سے اس کی پھر ریٹیلیشن آئے گی. ریٹیلیشن ہم نے دیکھی ہے، جو جیسے ان کے کرنل صاحب کو اس کی فیملی کے ساتھ ایمبوش کر لیا گیا تھا. تو اس سے آپ زیادہ عرصہ نہیں چلا سکیں گے ہندوستان کو. اگر آپ نے یہی مومنٹم رکھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان جو ہے اس کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ نوشتہ دیوار بنتی جا رہی ہیں. ہندوستانیوں کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ نریندر مودی صاحب پورے ہندوستانیوں کو بے وقوف مت سمجھیے. لوگوں نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، آپ نے نہیں کھولی تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس طرح سے ابھی نندن کو ایوارڈز دینے سے، اس کو پروموٹ کرنے سے آپ اس کو تو نواز سکتے ہیں، کچھ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، کچھ دیر تک پورے ہندوستان کو ہر ٹائم آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے. تو یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہندوستان کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھیں. اگر انہوں نے کوئی فائٹر پائلٹ F-16 گرایا ہے پاکستان کا، تو یہ گھوڑے کا میدان آ کے دیکھ لیں. نیوٹرل ایک وہ لے آئیں لوگ جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں، آ کے وہ گنتی کر لیں F-16 کی، اور وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو ناظرین، ہندوستان کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.